ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے عباد الرحمن ہیں پاکستان سے. ان کا سوال یہ ہے کہ ایفیلیٹ مارکیٹ کے اندر جو پروڈکٹ بیچنے والے اپنے ویب سائٹ پہ پروڈکٹ بیچتا ہے، لیکن بندہ کلک کر کے دوسری ویب سائٹ پر جب جاتا ہے تو اس دوسری ویب سائٹ کے اوپر کچھ خلاف شرع معاملہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ پروڈکٹ کے ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں جس پہ خواتین کی تصویر ہوتی ہے، یا کوئی ایسے پروڈکٹ بھی وہ جو ہے نا بیچتی ہے ویب سائٹ کے جس کا بیچنا یعنی وہ ویب سائٹ کا ذاتی نہیں ہوتا، لیکن دوسرے لوگ اس ویب سائٹ پہ بیچ رہے ہوتے ہیں، تو جس کا لینا یا خریدنا جائز نہیں. مثال کے طور پہ کھیل کود کے سامان وغیرہ ہیں. تو کیا ایسے اپنے پروڈکٹ پہ کلک کروا کے اس ویب سائٹ پہ بیچنے یعنی بھیجنے کا گناہ جو ہے، اور اس بھیجنے کے بعد وہ شخص اگر وہاں کچھ ناجائز چیز دیکھتا ہے تو اس کا گناہ اس ویب سائٹ پہ یعنی جس نے یہ لنک اپنی سائٹ پہ شیئر کیا اس پہ آئے گا، اور کیا اس کی کمیشن یا پیسہ لینا جائز ہوگا یا نہیں جائز ہوگا؟ سیم اسی طریقے کا سوال جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 5-6 سوال تھے، غالباً پاکستان سے ہی ایک عالم صاحب نے کیے تھے. یوٹیوب کے تعلق سے ان کے کچھ شک شبہات ہے کہ یوٹیوب ارننگ کے بارے میں اور اس پہ لوگوں کے گناہ کے بارے میں. تو اس کا جو ہے نا تفصیلی جواب میں نے اس یوٹیوب ویڈیو میں دے دیا ہے. غالباً وہ ایک ہی ویڈیو ہے اور 45 منٹ یا 40 منٹ کے قریب ہے. تو اس کے اندر 5-6 سوال تھے، وہ بھی آپ کے ملک پاکستان سے ہی تھے. تو اس کے اندر اس چیز کو میں نے بالکل کلیئر کر دیا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ خود کے یعنی اپنے طریقے سے، اس کو کسی نے اس چیز کے لیے فورس نہیں کیا ناجائز دیکھنے کے لیے، اور وہ خود اپنی رضا سے وہ ناجائز کام دیکھتا ہے یا ناجائز معاملے میں جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے، تو اس کا گناہ دوسرے شخص پر نہیں ہوتا. قرآن پاک کے اندر ہے کہ بے شک اس دن کوئی بھی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی بروز قیامت. اب اگر کسی شخص نے جو ہے کسی جائز پروڈکٹ کا لنک اپنی ویب سائٹ پہ شیئر کیا، مثال کے طور پہ کسی کتاب کا لنک شیئر کیا، اور شیئر کرنے کے بعد کوئی بندہ اس سائٹ پر آیا، اس نے کلک کر کے اور وہ انڈائریکٹ یعنی ری ڈائریکٹ ہو گیا کسی دوسری سائٹ پر جہاں کا وہ پروڈکٹ ہے. اب وہ بندہ جب ری ڈائریکٹ ہوا، اس نے اس پروڈکٹ کو چھوڑ کر کسی دوسرے پروڈکٹ کو دیکھنے میں لگ گیا یا بائی کرنے میں لگ گیا، تو ظاہر ہے کہ اس کا گناہ بھی جو ہے اس ویب سائٹ یعنی پہلے والے فرسٹ پارٹی پر نہیں آئے گا. اور جو ہے نا ایفیلیٹ مارکیٹ کے بارے میں اور بھی لوگوں کے اس طرح کے سوال ہوتے ہیں کہ اگر بندے نے ہمارے پروڈکٹ پہ کلک کیا، دوسری جگہ جا کے ہمارا پروڈکٹ نہیں خریدا، دوسرا خرید لیا اور وہ ناجائز پروڈکٹ تھا یا اس کا خریدنا جائز نہیں تھا، تو کیا اس کا گناہ ہم پر آئے گا؟ اور دوسرا یہ کہ بندہ دوسری سائٹ پہ جا کے اگر وہاں کوئی دوسری چیز دیکھنے لگے، مثال کے طور پر خواتین کو دیکھنے لگے یا انڈر گارمنٹ جو ہے دیکھنے لگے، کیونکہ اس پہ خاتون کی فوٹو بھی ہوتی ہیں اور پوری طریقے سے لباس ہوتا بھی نہیں ہے جسم پہ انڈر گارمنٹ بیچنے کی وجہ سے صرف وہی چیز دکھائی گئی ہوتی ہے، تو بندہ اس کو دیکھنے میں جو ہے وہ بزی ہو جائے، تو کیا اس کا گناہ بھی رہے گا؟ تو بالکل اس کا گناہ اس شخص پہ نہیں رہے گا جس کے ذریعے وہ ریڈائریکٹ ہوا ہے. اس کا گناہ اس صورت میں اس شخص پہ ہوتا جب اس نے وہی پروڈکٹ کو اپنی سائٹ پر پروموٹ کیا ہوتا اور بندہ اس لنک کے ذریعے جاتا، پھر اس کی ڈیٹیل پڑھتا یا تصویریں دیکھتا، تب وہ شخص گناہ گار ہوتا. اگر آپ نے کوئی جائز چیز کا پروڈکٹ لگایا ہے، بندے نے کلک کرا، کلک کرنے کے بعد اس نے اس پروڈکٹ کو چھوڑ دیا، وہ اس ویب سائٹ کو اور سرچ کرنے لگا اور زیادہ اس کا انالائسس کرنے لگا اور دوسری چیزوں میں جا کر گھس گیا، تو اس کا جو ہے وہ گناہ اس شخص کے اوپر نہیں ہوگا. اگر وہ بے پردگی کی چیزیں دیکھے گا تو یہ ذاتی طور سے اس کو دیکھنے کا بندے کے سر پہ بوال ہوگا، اس کا عذاب قیامت میں کوئی دوسرا بندہ نہیں اٹھائے گا. اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ یوٹیوب کے اوپر لوگوں نے ویڈیو کھولنے کے لیے، اسلامک چینل دیکھنے کے لیے جو ہے وہ چینل اوپن کرا، یا اگزامپل کے طور پہ میرے ویڈیو کو نوٹیفیکیشن کسی کے پاس پہنچا اور اس شخص نے نوٹیفیکیشن دیکھ کے یوٹیوب اوپن کرا اور بجائے میرا چینل دیکھنے کے یا کوئی جائز چینل دوسرا دیکھنے کے وہ گانے سننے لگا. اب کیا اس کے گانے سننے کا عذاب میری وجہ سے ہوگا کہ میرا ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آیا تو وہ ویڈیو پہ گیا تو اس نے دیکھا؟ تو یہ اس کا ایک ذاتی فعل تھا، اس کو آ کر اپنا ڈائریکٹ جو ہے وہ جائز کام میں بزی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے کرا یہ کہ یوٹیوب کھول کے اس کے سامنے گانوں کا ایڈورٹائز آیا تو اس نے گانے سننا شروع کر دیے. تو اب یہ جو ہے وہ سنے گئے گانوں کا عذاب اس شخص کے اوپر ذاتی طور سے ہوگا، اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں. جیسا کہ حدیث پاک کے اندر بھی ہے جو مفہوم ہے کہ گانے یا میوزک وغیرہ سننا یہ منافقوں کی علامت ہے. تو ظاہر ہے کہ اب یہ شخص جو ہے اپنے اعمال کا حساب وہ خود دے گا، اس کے گانے کا صلہ جو ہے وہ میرے نام اعمال میں نہیں ہوگا.
ٹھیک ویسے ہی اگر آپ نے جائز پروڈکٹ لگایا ہے، بندے نے کلک کرا اور آپ کو کلک کرنے کے بائی کرنے کے اگر پیسے ملتے ہیں تو آپ کو وہ پیسہ لینا بھی جو ہے وہ جائز ہے، اور بندے کا گناہ کا کام میں مبتلا ہونا یہ اس بندے کا وہ ذاتی فعل ہے، اپنی نفس کی خواہش ہے کہ بندہ اس ناجائز کام کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو گیا۔ پتھر میں حسن لالے پرن